بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ دیار حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں استراحت فرما رہے ہیں۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے اور ہر گلی کوچا اور ایک ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نقاب پوش، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی آشکار ہے اور میرے خیال میں صاحب خانہ بھی بیدار ہے۔ ساتھی: ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی بھی آواز آ رہی ہے، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش: خاموش رہ کر سنو اور غور کرو، یہ قصہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہمہ تن گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچہ: امی جان، کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ دوسرا بچہ: امی، یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدارا کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے: یا اللہ، رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں: میرے بچوں، گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ عورت بولی: عورت، تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ نقاب پوش: بہن، میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کے خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی۔ میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا، معاف کرنا، میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ عورت: بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کر لو گے؟ اگر سن لو گے تو میرا فائدہ کیا، اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا نقصان کیا؟ نقاب پوش: بہن، تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو، تم اپنا قصہ سنو اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ عورت: میں غریب ہوں، غمزدہ ہوں اور حیران ہوں، اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں، چھوڑو اس قصے کو اور میرے زخموں دل کے ٹانکوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش: بہن، میری التجا پر تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت: اچھا تو سن لو، مجھے امیر المومنین عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ سے ہیں، آج یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کے خاطر اول شب سے اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہنڈیا میں بجز پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو یوں ہی تسلیاں دیتے دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ نقاب پوش غمزدہ آواز میں: بہن، لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ عورت: واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہو۔ اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبر گیری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ نقاب پوش یہ بات سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا: نقاب پوش: الحمدللہ، آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا۔ ساتھی: حضور، میں نے عرض کی تھی کہ میں بوری اٹھاتا ہوں، مگر آپ نے میری عرض کو قبول نہیں فرمایا۔ نقاب پوش: افلاح، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی بوجھ مجھے کو اٹھانا مناسب تھا۔ عورت: یہ منظر دیکھ کر بھائی، خدا تم پر ہزار ہزار برکتیں نازل فرمائے، تم تو کوئی فرشتہ خصلت انسان ہو۔ میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق کوفت میں ڈالا۔
नकाबपोश, इन बातों को रहने दीजिए और मुझे अपने फ़र्ज अदा करने दीजिए। नकाबपोश ने फिर बोरी से आटा निकाला, खुद ही गूंदा और खुद ही आग सुलगाई। साथी का बयान है कि चूल्हे में फूंक मारते हुए मैंने नकाबपोश की दाढ़ी से धुआं निकलते देखा। रोटियां भी खुद ही उस फरिश्ता खसरत इंसान ने पकाई और फिर उन बच्चों को खिलाई और फिर उन रोते हुए यतीम बच्चों को खाना खिलाकर कुछ तभी की बातें करके हंसाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि जिन आंखों से मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा है, उन्हीं आंखों से उन्हें हंसते हुए भी देखूं। नकाबपोश का ये सलूक की रहमत देखकर वो औरत बड़ी मुतासिर हुई और बोली, औरत, ए नेक दिल इंसान, तुमने तो कमाल कर दिया और हम गरीबों को खुशहाल कर दिया। नकाबपोश, क्या वाकई तुम मुझ पर खुश हो बहन? औरत, खुदा गवाह है कि मैं तुम पर बड़ी खुश हूँ। नकाबपोश, तो फिर मेरी खातिर उम्र का कसूर माफ कर दे बहन, कल कयामत के दिन उसकी शिकायत कमली वाले आका से न करना। औरत, मगर तुम्हें अमीरुल मोमिनीन की इतनी पासदारी क्यों है? नकाबपोश, तुम पहले उसे माफ करो, फिर मैं इस पासदारी की वजह बताऊंगा। औरत, अच्छा, तो मैंने उसे तुम्हारी खातिर माफ कर दिया, मगर ये दुआ जरूर करूंगी कि खुदा उसे मसंदे खिलाफत से हटाए और तुम्हें उस पर बिठाए। नकाबपोश, तो बहन सुनो, तुम्हारी ये दुआ भी रायगा नहीं गई। औरत, वो कैसे? नकाबपोश ने अपना निकाब चेहरे से हटा दिया तो औरत ये देखकर हैरान रह गई कि वो अमीरुल मोमिनीन खुद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। सबक, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत अल्लाह की एक रहमत थी जिससे सबने फ़ायदा उठाया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के सच्चे बंदे और अल्लाह के बंदों के बेहतरीन निगहबान थे। फिर जो हजरत उमर से राज़ी नहीं, वो गोया अल्लाह की रहमत पर राज़ी नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।